السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی لاسٹ آور۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ رانا عظیم صاحب اور ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بات کریں گے آج کے شو میں کچھ عالمی سیاست پر بھی، پھر پاکستان کے اندرونی سیاسی ڈائنامکس کیا ہیں اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے عالمی سطح پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ سب کی نظریں وائٹ ہاؤس کے غزہ کے لیے جو 20 نکاتی امن منصوبہ ان کی جانب سے دیا گیا ہے اس پر مرکوز ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کو پریزنٹ کیا، لیکن جیسے ہی یہ پلان سامنے آیا ہے اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ 8 مسلم ممالک نے بظاہر اسے خوشائند قرار دیا، مگر حقیقت میں نیتن یاہو نے آخری لمحے میں کچھ ترامیم پروپوز کی اور اس کے بعد جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں وہ پروپوز امینڈمنٹس ہیں، اور جس سے مسلم ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری نالج میں نہیں تھا۔ تو یہاں پر ایک اختلاف آ چکا ہے۔ اسرائیل کنٹرول برقرار رہے گا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ پھر فلسطینی عوام کی تکالیف، حماس کے مطالبات اور بین الاقوامی ضمانتوں کی ضرورت اب اہم سوال بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرنل پالیٹکس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک ٹسل شروع ہوئی تھی، خاص طور سے جو سیلاب کے دوران BISP کا منصوبہ تھا اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی تھی کہ بلاول بھٹو کچھ کہہ رہے تھے، مریم نواز ان کو ٹوک رہی تھیں۔ یہ ٹسل کہاں تک پہنچی؟ میڈیشن ہوئی ہے بیچ میں، بٹ اس کا نکلے گا کیا؟ اور پھر PTI کے اندر جو اندرونی اختلافات چل رہے ہیں اور علیمہ خان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کی بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ رانا صاحب، جو PTI کے اندر اختلافات کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن کیٹیگوریکلی علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہہ دینا کہ علیمہ خان ڈیوائڈ پیدا کر رہی ہیں پارٹی کے اندر، یہ پرابلمٹک ہے آپ کی نظر میں پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس کی مین قیادت جو ہے نا وہ جیل میں ہے۔ جی۔ اور جب قیادت جیل میں ہوتی ہے نا تو نیچے ہر شخص جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ایک دکان ضرور لگاتا ہے، ایگزیکٹلی، اور ملاقات میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور پوری تحریک انصاف میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو عمران خان کی اندر سے بولی ہوئی گفتگو کا وزن اٹھا کے باہر آ کے بات کر سکے، وہ کرتی ہے صرف علیمہ خان۔ ٹھیک ہے۔ اب میں نے علی امین گنڈاپور کی ساری وہ ویڈیو بیان سنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ساری ویڈیو بیان میں انہوں نے 3 دفعہ ایک بات کہی کہ میرے خیال میں ہاں، انہیں کوئی بالواسطہ یا کسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہیں اس لائن پہ لے کے جا، جی وہ ولاگرز کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر، ولاگرز کے ہٹ کے اس نے کہا جو ایجنسی کے ساتھ کسی کے رابطے، اس کے بعد انہوں نے کہا جو ان کے دونوں بیٹے پکڑے گئے وہ کیوں چھوٹ گئے۔ اچھا، اس میں پھر اسی طرح کوئی سوال کرتا ہے شاہ محمود قریشی کیوں ہو گئے، اس طرح کوئی سوال کرتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ پر اتنے مقدمات ہیں، آپ کے مقدمات ٹرائل کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر اسی طرح سوال باقی لوگوں پہ اٹھتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں۔ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب رات صبح 9 بجے آپ کے لیے جیل کے دروازے کس طرح کھل گئے جبکہ اتنی دفعہ نہیں کھلے تھے؟ مطلب یہ سارے سوالات ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات ہوں، جس کا نام عمران خان ہے نا، وہ کھلاتا ہے کس کو اور کیا؟ وہ کھلاتا ہے حکومت کو۔ اچھا، آپ کھلانا نہیں، کھلاتا ہے۔ اچھا، کھلاتا ہے حکومت کو اپنے مخالف سیاست۔ دیکھیں کل تک خبر یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور گیا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا تھا، 2 استعفے بھی آگئے، 2 استعفے آنے والے دنوں میں بھی آ جائیں گے، میں بھی آپ کو اور بات تھا۔ جی۔ لیکن اب عمران خان نے ان کو بلا لیا۔ ٹھیک ہے۔ آج علیمہ خان نے ایک بات بھی نہیں کی ایسی، کیونکہ عمران خان نے اندر اسے واضح کہہ دیا کہ نہ آپ نے کرنی ہے اور نہ علی امین گنڈاپور نے کرنی ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو بھی پیغام بیرسٹر رضوان کے ذریعے پہنچ گیا، کچھ پیغام کسی اور کے ذریعے بھی پہنچ گیا، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ بس چپ۔ اب ایک دن پہلے کچھ لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے، ایک رات ان کی بڑی خوشیوں میں گزری، بہت سے ویلاگرز جو ہیں انہوں نے بھی اندازے یہی لگا دیے، اس سے تو لگتے تو یہی اندازے تھے، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن آج گیم بالکل الٹ ہو گئے۔ لوگوں نے 6 دفعہ سوال علیمہ خان سے کیے کہ آپ بتا دیں کہ وہ علی امین گنڈاپور، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کوئی بات سیٹل، معاملہ حل ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ حل ہو گیا۔ معاملہ حل ہو گیا، علی امین گنڈاپور کو بلا لیا گیا ہے، کچھ اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے، وہ جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور صحیح نہ آئیں، وہ ایک سے بڑھ کر ایک بات اور کر لیں، اس میں 30 گروپ بن جائیں، لیکن گروپ میں پھر ہمیشہ وہ کہتا ہوں گروپ وہی ہوگا جس کے ساتھ عمران خان ہوگا۔ اسی KPK کے اندر سب سے تگڑا آدمی جو تھا اس کا نام تھا پرویز خٹک، بالکل، جو کہتا تھا کہ میرے بغیر کوئی چیز کھیل نہیں سکتی، اور پرویز خٹک کو ہرانے والا شاہد خٹک وہ تھا
جو موٹر سائیکل پہ نکلتا تھا اشتہاری تھا اور اس نے ایک جلسہ بھی نہیں کیا, سنگل جلسہ بھی نہیں کیا, اس نے الیکشن ہرا دیا اس لیے کہ اس کے پاس عمران خان کا نام تھا. اچھا ٹھیک ہے, علی محمد خان نے اس امیدوار کو الیکشن ہرایا تھا جس کے متعلق کا مشہور تھا کہ جب ایک عمران خان صاحب نے ہرایا, ایک علی محمد خان صاحب نے ہرایا, کہ وہ انتہائی محترم شخصیت ہے. بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ہوا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ گروپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب میاں نواز شریف پاکستان میں نہیں تھے تو چودھری شجاعت حسین علیحدہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. جب نہیں تھے تو اس وقت مشاہد حسین سید کسی اور جگہ تھے. جب وہ نہیں تھے تو اس وقت بہت سے لوگ کہیں تھے, صرف 2 یا 3 لوگ ان کے ساتھ تھے. چودھری نثار تھا, خواجہ سعد رفیق تھا, پرویز رشید تھا. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ مجھے کوئی چوتھا نام دکھا دیں جو ان کے ساتھ ہو. باقی جو تھے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے, وہ بھاگ گئے. اچھا, یہ ساری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, لیکن اس وقت کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قائد جیل کے اندر موجود ہو اور وہ کال دے اور اس کال پہ وہ جلسہ ہو جائے. اس جلسے کو کوئی یہ کہے کہ انتظامات ٹھیک نہیں تھے. بھائی وہ کون سے انتظامات کی بات ہوتی, بات ہوتی ہے کہ لوگ کتنے ہیں, لوگ کہاں کہاں سے آئے, لوگ کس طریقے سے آئے, وہ اپنی جماعت. اچھا, ہم ایک بات کرتے ہیں جلسے کا فائدہ کیا ہوا. جلسے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے, وہ نمبر 1 تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہے آرگنائز, وہ لوگ ایکٹیو ہیں, ریلیونٹ ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ موجود ہے. چھوڑ دیں انہوں نے نئی اسلام آباد کی طرف گئے, چھوڑ دیں وہ کسی پنجاب کی طرف نہیں گئے, انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے. وہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی سونا نہیں جے, جاگتے رہنا ہے. یہ چیزیں چل گئی, وہ چلتے چلتے وہ ہو جاتا ہے. یہ اختلافات ختم بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اختلافات باہر بھی جائیں گے. اکتوبر کے مہینے میں ختم ہو جائیں گے اختلافات. اکتوبر کے مہینے کی کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیں, اکتوبر کا مہینہ بڑا اہم ہے. آپ 2 چیزیں غور کریں. شہباز شریف صاحب نے نیتن یاہو کی میٹنگ سے پہلے ہی ایک ٹویٹ کر دیا. جی, اس ٹویٹ کے بعد کہا گیا جناب وہ 20 نکات, حالانکہ وہ جنجوہ صاحبہ نے 21 نکات کہہ دیے, ٹھیک ہے, وہ 20 یا 21, چلے ایک کا فرق ہے, وہ 20 نکات ہو گئے. اس پر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب, اور آج اچانک یو ٹرن لے لیا, سب پلٹ گیا. کیوں پلٹا؟ عوام کی نبض, عوام کی نبض جو ہے نا وہ بڑی خوفناک ہو گئی. اچھا, ارینج کیا گیا تھا, کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو ارینج کر لیا جی, وہ نہیں بولیں گے. مثلا کل لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب 3ری دفعہ یہ سوال کیا گیا کہ جناب اسرائیل, انہوں نے کہا جی نا ہم مانیں گے نہ اس کو ماننے والے مانیں گے. جماعت اسلامی نے فوری طور پہ 4 تاریخ کی غزہ ریلی رکھ لی. ٹھیک ہے, یہ اسی طریقے سے سارا کچھ ہو گیا. عوام کے اندر ایک دیکھیں بڑی بڑی کلیئر سی چیز ہے. جب آپ اس نقطے پہ آتی ہیں نا, آپ بھی کہیں گے جی غزہ کے مسلمانوں کا, بھی مجھ سے ایک بندہ بحث کر رہا تھا, کہہ رہا تھا جی امن کے لیے, میرے پروڈیوسر صاحب ہی کہہ رہے تھے, میں کہہ رہے تھے امن کے لیے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. میں نے کہا بات سنو میری, 72 لوگ گئے تھے کربلا کے میدان میں, کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ شہید ہونا ہے؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا اگر وہ بیعت کر لیتے تو شہید نہ ہوتے, اگر وہ بات مان لیتے تو شہید نہ ہوتے؟ لیکن جب حق کے لیے کھڑے ہو نا تو پھر 72 بھی جو ہے نا وہ آج کے دن تک یاد ہے. پھر غزہ کے لاکھوں مسلمان جو ہے نا وہ آج کے دن تک یاد رہیں گے. میں سمجھتا ہوں جس وقت نیتن یاہو کے سامنے یہ کہا تھا ٹرمپ نے کہ بیت جو ہمارا قبلہ اول ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ بالکل جائز ہے, گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ جائز ہے, تو ہمیں تو اسی وقت یہ کہنا چاہیے تھا ہمیں یہ معاہدہ نہیں منظور, ہمیں کسی صورت میں نہیں منظور. مجھے بتائیں, آپ کے گھر میں کوئی آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے تو آپ لڑ پڑتے ہیں, اور جب میرے اللہ کے گھر پہ قبلہ اول کے گھر پہ قبلہ اول پر کوئی قبضہ کرے, وہاں پر اللہ کے نام کی بجائے وہاں پہ میوزک کے پروگرام ہو, وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو, اور ہم کہیں اور کہ وہ قبول کر لے, ایسا نہیں ہوتا نا. ہمیں تو اسی دن کہنا چاہیے تھا. عوام جو ہے نا, عوام ان کے اندر سے اب ایک چیز نکلنا شروع ہو گئی ہے, جہاں پہ غلط ہوگا نا اب لوگ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ نے جتنا مارنا تھا مار لیا, آپ نے جتنا کرنا تھا کر لیا. ایک ذہن میں رکھیے گا, پاکستان کے اندر جو بھی ٹرمپ کے منصوبے کو جو اب وہ فارمولہ ہے اسے ماننے کی کوشش کرے گا, اس کے لیے اقتدار کے دروازے چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو ختم ہو جائے گا. ثاقب, یہ تو آپ اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہیں, یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی, لیکن
साकिब साहब को 20 नकाती एजेंडा काफ़ी हज़म है। जी जी, अच्छा कल इन्होंने इस पे अच्छी बात की थी, इसलिए चले इस पे करते हैं। लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है साकिब, मैं इस पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। अब इसमें जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए उसमें बहुत सीरियस सवालात हैं, और ये वो सवालात हैं जो हम एज ए जर्नलिस्ट भी उठाते रहे उस वक्त जब हम कवरेज कर रहे थे। क्या कहती है ये रिपोर्ट, इसकी ज़रा हमें कुछ तफसीलात तो बताएं और फिर उस पर आपका तज्ज़िया भी। बिल्कुल, ये सिर्फ मैं एक वो 20 या 21 नुकाती जो आया है फार्मूला, उस पर सिर्फ एक बात करूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वेलकम किया गया, ठीक है, 8 जो वज़रा थे मुस्लिम ममालिक के, उन्होंने कलेक्टिव एक एफर्ट की, अपनी इनपुट दी और उसके बाद ये मामला हुआ। तो इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी? आप पार्लियामान में सियासी जमातें, बाकी एक मुशावरत का सिलसिला होता है, तो इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद हमें सुबकी उठाना पड़ी कि आज हमें यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो ये साकिब साहब उनको अच्छा हर नहीं काम में हुआ। जल्दी है, ये सफारती महाज पे आपने किस तरह हैंडल किया? वेलकम बैक जी। पीटीआई के हवाले से ये खबरें चल रही हैं। ख़ुद अली अमीन गंडापुर ने भी अपना एक वीडियो स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ़ किया कि पार्टी के अंदर डिवाइड है और डिवाइड की कोशिशें की जा रही हैं अलीमा खान की जानिब से, जो कि ज़ाहिर बहन है बानी पीटीआई की। तो ये बड़ी सीरियस एक्यूजेशंस हैं, और क्या हकीकत है इन एक्यूजेशंस की, और पार्टी के अंदर क्या वाकई अंदरूनी इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीटीआई अमजद अली नियाज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अमजद साहब, अलीमा खान पार्टी में एक डिवाइड क्रिएट कर रही हैं, ये स्टेटमेंट है अली अमीन गंडापुर साहब की, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पीटीआई जनाब पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब ने किसी भी फरीक को जो है इस मामले के ऊपर जो है डिबेट करने या स्टेटमेंट देने से मना किया, और हमें भी मना किया, ठीक है। चूंकि वो इस मामले को बजाते खुद देख रहे हैं, लिहाजा मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा तब वक्त है कि खान साहब कहीं नई डायरेक्शन ना आ जाए। दूसरी बात है कि जहाँ इतनी बड़ी पार्टी हो ना, तो वहाँ ये छोटे मोटे इख्तिलाफ चलते रहते हैं, इसको आप सीरियस ना लें, क्योंकि पार्टी है। और ये मैं कहता हूँ कि जिस तरह पार्टी नहीं, इंसानों का जंगल है जिसका कोई शुमार ही नहीं है, तो इसमें जो है ये मामूली बात है। और इसको मीडिया खास तौर पे पीटीआई के हवाले से तो काफ़ी उछालता है, लेकिन इसको उछालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी है, जहाँ पे भी बैठा है, जिधर है, चाहे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर है, वो इमरान खान के अहकामात का पाबंद है। ये बात ज़हन में रखें बस। अच्छा अमजद साहब, ये तो बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ वही है जो इमरान खान के साथ है, जो इमरान खान के साथ है तहरीक इंसाफ का कारकुन उसके साथ है, और जो इमरान खान के साथ नहीं है तहरीक इंसाफ का कारकुन उसके साथ नहीं है। ये 8 फरवरी के इलेक्शन में ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी, और आज भी यही चीज़ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। क्या केपी के, चले मैं इख्तिलाफात वाली बात नहीं करता, वो तो हमें पता है, आज बानी ने वाज़ेह तौर पे अहकाम जारी कर दिए। क्या केपी के में 2 वज़रा के इस्तीफ़ों के बाद 2 वज़रा के इस्तीफ़े और भी आने वाले हैं? कोई तब्दीली या उसके मामले को भी ये जो अली अमीन गंडापुर को बुलाया गया है, हल करने के लिए बुलाया गया है? देखिए, चीज़ें खान साहब ने खुद आज जो है वो पैगाम भेजा है, हुक्म दिया है, तो उनको सबको बुलाया है जो स्टेक होल्डर्स हैं। कल देखे मुलाकात होती है, उसके बाद क्या आउटकम आता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि 27 का जलसा, भाई अजीम, आप बगैर चीज़ें देखते हैं और पॉलिटिकल आंख भी रखते हैं आप, कि खान साहब के एक हुक्म पे 5-6 लाख लोग जो है वो पेशावर के अंदर इकट्ठे हुए, ना मेरे लिए आए न किसी और के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के अहकामात के नीचे आए। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हुक्म सिर्फ एक ही चलता है, जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804, जो अडयाला जेल के अंदर बैठा है। नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि हुक्म एक ही चलता है, 27 सितंबर के जलसे की अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने की, बल्कि प्रपोज़ल भी उनकी तरफ से आया कि जलसा करें आप पेशावर में। फिर हमने देखा असम्बलीज में भी जो वहाँ से जो कमेटीज़ हैं उनसे आप अलग हुए, बाकी चीज़ें भी सारी होती रहीं। जलसे में कोई फ्यूचर का कोई प्लान हमें नज़र नहीं आया कि फ्यूचर में क्या होगा, आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपके जलसे, जुलूस, एहतजाज तब मौसर होने हैं जब पंजाब और अब इस्लामाबाद का आपने रुख करना है।
اور نومبر تو گزرے میرے خیال میں سال ہو گیا ہے اب. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر تو میرے خیال میں پولیٹیکل سٹرگل کا اثر حکومت پر تو نہیں ہو رہا. حکومت تو اب بالکل پینک بھی نہیں لیتی بلکہ لمبی چوڑی وہ اس پہ بحث بھی نہیں کرتے. اس پہ کیا کہیں گے کہ مستقبل کا پلان نہیں دیا گیا؟ پلان ہے. پلان کس نے کہا نہیں دیا گیا؟ دیکھو 5 اگست کا پروگرام دیا گیا, وہاں سے سٹارٹ ہوا 26 نومبر کے بعد اتنی فسطائیت کے بعد. پھر 14 اگست کو پاکستان زندہ باد ریلیز نکالی گئی, فنکشنز کیے گئے, کیک کاٹے گئے, لوگ باہر نکلے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 کا جلسہ 5 لاکھ لوگ اکٹھا ہوا. تو یہ جو آپ کہیں کہ جی ابھی ہم بند گلی میں ہیں, ہم بند گلی میں نہیں ہیں. لائے عمل آہستہ آہستہ جناب پیٹرن ان چیف نے کہا ہے کہ میں ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کس نے کیا کرنا ہے, پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنا ہے, پارلیمنٹ کے باہر کیا کرنا ہے. آہستہ آہستہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, کتھارسس پہ یقین رکھتے ہیں, رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں, جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. ہمارا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ معاملات کو سدھارا جائے, معاملات کو الجھایا نہ جائے. جیسا دیکھا ہوگا کہ امریکہ سے واپسی پہ ایک ٹویٹ آ گئی فارم 47 کی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر نے دی, اور ابھی وہ معاہدہ منظر عام پہ بھی نہیں آیا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو بات وہاں پہ جو ہے وہ کی تھی وہ ہم مان کے آئے تھے, وہ کچھ اور تھی, یہ کچھ اور تھے. کہ اتنی آپ دیکھیں قبلہ اول ہمارے دین کا حصہ ہے. ہماری کچھ اخلاقیات ہوتی ہے, کچھ مذہبی ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور مذہب کے اوپر تو ہماری کمپرومائز ہے نہیں. آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا, وہاں پہ آپ معاہدہ کر کے آ گئے, اب کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہدہ کچھ اور تھا, آپ کچھ معاہدہ. تو یہ دیکھیں کہ پوری امت مسلمہ کا آپ نے دل دکھایا ہے, آپ دل دکھا رہے ہیں. آپ کیسے اس کے اوپر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے قوم کو محاسبہ کرنا چاہیے ایسے حکمرانوں کا. اچھا نیازی صاحب, ٹھیک ہے آپ اس تنازع میں بات نہیں کرنا چاہتے, بٹ کمنگ بیک ٹو دس ایشو کہ یہ تنازعات جب آتے رہتے ہیں سامنے پی ٹی آئی کے اندر, مسائل کی اگر میں آپ سے کوئی نشاندہی کریں ایز اے پولیٹیکل لیڈر, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, کہ مسائل ہیں کیا درپیش پارٹی کو؟ کیا مس کمیونیکیشن کا ایشو ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے, یا پھر پولیٹیکل پریشر ہے, وکٹمائزیشن ہے, جس کی وجہ سے آئے دن پی ٹی آئی کے اندر سے ایسے تنازعات آتے رہتے ہیں کہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا, پیج پہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ آرڈر ایک ہی ہے جس کا نام ہے عمران خان, اس کا چلتا ہے. باقی دیکھیں ہم چونکہ مس کمیونیکیشن تو ہے, اچھا, کیونکہ عدالتوں کے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا, کہ خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس طرح نہیں ہونے دی جا رہی جس طرح پارٹی لیڈرشپ ملتی, پولیٹیکل لوگ ملتے, فیملیز ملتی, تو یہ چیزیں مسائل جنم نہ لیتے. لیکن مسائل پھر بھی نہیں ہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ عمران خان کی چھتری کے نیچے سب ایک ہیں. باقی یہ پچھلے کئی سالوں سے کہا جا رہا ہے, جب سے خان جیل میں جی کی پارٹی ٹوٹ گئی, پارٹی ختم ہو گئی, پارٹی رہی نہیں, لیکن سب نے جو جب سمبل تھا نہیں تھا, لوگوں نے تلاش کر کر کے ووٹ دیے, جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا وہی جیتا. ایسا یہ تو ہو گیا سارا معاملہ, چلیں یہ چیزیں تو چلتی رہے گی. ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفے دیے تھے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھنا چاہیے. اور کیا یہ بات زیر غور ہے؟ کیا یہ بات جو ہے آپ کی سیاسی کمیٹی میں, پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ بات خان صاحب کی اجازت اس بات پر لی جا رہی ہے؟ عظیم بھائی دیکھیں, اس وقت اسمبلی یا پارلیمنٹ, پروونشل ہو, وفاق میں ہو, چاہے سینٹ ہو, کیا اسمبلیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ آج بھی ہمارا سوال ہے کہ اتنی بڑی چیزیں انٹرنیشنلی آپ کمٹ کر کے آتے ہیں, ان کو پارلیمنٹ میں زیر بحث ہی نہیں لایا جاتا, نہ اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے. تو خود جب آپ پارلیمنٹ کو, چاہے وہ جیلی ہی میں سمجھتا ہوں اس کو کہہ لیں, یا اس فارم 47 کی کہہ لیں, کہ جو اصل مینڈیٹ تھا وہ چرا کے کسی اور کو دے دیا,
لیکن اس کے سامنے تو کم از کم چیزیں آتی لیکن وہاں پہ بھی نہیں آ رہی. تو چیئرمین عمران خان سمجھتے ہیں کہ چوری شدہ مینڈیٹ والی جو گورنمنٹ ہے اور یا پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے تھا. اس لیے بہت ساری چیزیں زیر غور ہیں کہ کیا آیا اس پارلیمنٹ میں مزید اپنا وقت ضائع کیا جائے یا اس کے اندر بیٹھا جائے. ایک سوال ہے جس کے اندر اس کے اندر بھی بہت سارے سوال ہیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں یہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. پھر یہ معاملہ رک گیا کہ جب تک عدالت سے فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک اسے روکا جائے. اب عدالت سے فیصلہ آ گیا ہے تو کیا اب آئندہ آنے والے دنوں میں محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا تحریک انصاف کے اندر سے کوئی نام آئے گا؟ ابھی تک فیصلہ وہی ہے جو پہلے اناؤنس ہوا ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب جو ہے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہوں گے اس وقت تک. ٹھیک ہے ثاقب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کے ساتھ آپ کے کسی سطح کی کوئی رابطہ کو مذاکرات یا اس قسم کی نہیں ابھی اسی وقت ہے؟ دوسرا آپ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ ان اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے بھی یا نہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے اہم فورم کو جب ماضی میں پی ٹی آئی نے چھوڑا تو اس کے بعد بہت زیادہ ہم نے اسد کیسر صاحب کو سنا کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، خاص طور پر پارلیمنٹ کو، پھر 2 صوبے آپ نے چھوڑے، بعد میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے یہ آتا رہا کہ یہ فیصلہ ہمارا درست نہیں تھا. تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ آپ چھوڑیں گے اور دوبارہ اس پر افسوس کا اظہار کریں گے اگر اور دوسرا اس کے ساتھ ہی بتا دیجیے گا جو آپ نے کمیٹی چھوڑی ہیں اس کا ایفیکٹ کیا ہوا ہے؟ کمیٹی چھوڑنے کا کیا اثر آپ کو نظر آتا ہے؟ حکومت تو ریلیکس چل رہی ہے بس. میں آپ کو بات بتاؤں، میں خود اس اسمبلی کا حصہ تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بڑے دور اثر نتائج حاصل ہوئے تھے اور اسی وجہ سے 8 فروری کا جو میں سمجھو انقلاب تھا اس کی بنیاد وہ فیصلہ تھا جو خان صاحب نے کیا تھا. چاہے کہ اس کے اوپر جو قانونی طور پہ عمل نہیں کیا اس الیکشن کمیشن نے اور اس کو انڈورس کیا گیا عدالت کی طرف سے، اس کو لیجیٹیمیٹ کیا گیا، لیکن وہ بن نہیں سکتا. بیسیکلی تو قانونی طور پہ تو اس کو لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیشہ نظری ضرورت جو ہے وہ جنم لیا ہے انڈر دی پریشر. ہاں تو بات یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے آپ کا یہ کہنا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے جب اسمبلی خود اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہو، جب لوگ اس کی طرف بیٹھنا دیکھنا چھوڑ دیں، سننا چھوڑ دیں، تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی وہ کتنی ریلیونٹ رہ جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اجلاس آیا چلا گیا، وہاں کسی نے سپیچ کی نہیں کی، کسی نے قانون سازی کی نہیں کی، کیونکہ قانون سازی بھی تو صرف وہ سٹیمپ لگ رہی ہے وہاں پہ، باقی کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کون سے لاز ایڈٹ کیے جا رہے ہیں کچھ، یا اس کے اندر ڈیلیشن کیا ہے، ایڈیشن کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ کسی کو بھی نہیں پتہ. اچھا نیب صاحب، کیا اکتوبر میں خان صاحب کی طرف سے کوئی بڑی کال آ رہی ہے؟ ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ اکتوبر میں آپ ایک بڑا سیاسی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. ہاں بالکل، خان صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت جو ہے اس سے، چونکہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی ریکال ہوگی وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہوگی، پرامن ہوگی، اور ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، کیتھارسس جماعت رکھتی ہے، ڈیبیٹ رکھتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ خان صاحب آہستہ آہستہ آگے کی طرف موو کر رہے ہیں. اور نیازی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عوامی رابطہ مہم جتنی بھی ابھی تک ہوئی ہیں، ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے، آپ کے نزدیک کیا وہ کریٹ کر پائی ہیں وہ امپیکٹ جو کہ پی ٹی آئی نے ایکسپیکٹ کیا؟ بالکل کر پائی ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ لوگ بتا رہے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم کتنا بڑا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں،
اور لوگ ان کے ساتھ کتنے اور ہمارے ساتھ کتنے. نہیں ویسے نیازی صاحب یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ جو پاکستان کے آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے جو سچویشن تھی خاص طور پر سفارتی محاذ پہ، تو اس میں پاکستان نے بہت گین کیا ہے. اس میں آپ امریکہ کی مثال لیں، پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت سردموری کا شکار رہے، پھر بائیڈن کے دور میں، ٹرمپ کے دور میں بہت ایکٹیو ہو گئے، بلکہ پی ٹی آئی نے بہت امیدیں لگا رکھی تھیں. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ڈیفینس پیکٹ ہوا، پھر مشرق وسطیٰ، پھر بھارت کے ساتھ پاکستان نے جو جنگ جیتی اس کے بڑے گہرے اثرات ہوئے. یہ چیز تو مانی پڑے گی نا، اس حکومت نے سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس سے آپ کو حاصل کیا ہوا؟ کیا آپ کی معیشت بہتر ہو گئی؟ آج بھی آپ 25 ارب روپے ڈیلی جو ہے لون لے رہے ہیں. آپ نے 1250 ارب جو ہے بارو کیا ہے سرکولر ڈیٹ کے لیے. آج آپ کی اس مہینے جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں 2% سرکاری اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے. لوگوں کی جو لو پاورٹی لائن ہے اس سے 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ نیچے چلے گئے ہیں، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے نیچے چلے گئے ہیں. پچھلے 3 سال سے 2.5-3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو چکے ہیں، اور سیلاب سے جو انسانی عالمیت جنم لے رہے ابھی تک ان لوگوں کو تو ملا ہی کچھ نہیں ہے. اچھا ویسے نیازی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو آگے انویسٹمنٹ بھی آئے گی. پھر ٹرمپ کی طرف سے متعدد بار یہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے. لیکن پھر یہاں پہ سوال یہ بھی ہے نیازی صاحب کہ ٹھیک ہے اس وقت ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں جب تعلقات خراب ہوئے امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، تو اس میں بھی تو پھر لوز سچویشن ہی تھی. وہ کیا اس وقت ہمارے لوگ اس میں مشکل میں تھے؟ اس وقت ہماری جو اپنی فائنینشیل پوزیشن تھی وہ بہت سٹرانگ تھی. دیکھیے اسی لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں. اگر جہاں پہ میں کروں تو اس کے وہ کہا جائے گا کہ جی آپ جو ہمارا جو سچ ہے نا وہ بہت سارا ہضم نہیں ہوگا. دیکھیے خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ حقیقی آزادی سے موقف ہے کہ ہمیں اپنے فائنینشیل جو معیشت ہے وہ پاکستان کی امنگوں، پاکستان کے عوام کے امنگوں کے مطابق بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا، پاکستان کی جو سفارتی تعلقات ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہونے چاہیے، ذاتی مفادات کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی امین ہے ہم کہتے ہیں، ہم پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے پاکستان کے دفاع کے لیے جتنے مضبوط ہوں گے اتنا پاکستان کا فائدہ ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، پاکستان کے اندر جو ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ جمہوریت ہو، آزاد عدلیہ ہو، انڈیپینڈنٹ اپنا الیکشن کمیشن ہو. سارا ہمارے بالکل واضح چیزیں ہیں، لیکن کچھ اس گورنمنٹ کو ہضم نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ بینیفیشری بیٹھے ہیں. اچھا نیازی صاحب، کامن ویلتھ کی رپورٹ جو ہے یہ آپ کے لیے تحریک انصاف کے بیانیے کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ بھی ہے، اور اس بیانیے کے لیے ایک بہت بڑی ذات ہم کہہ سکتے ہیں طاقت بھی ہے. کیا اس رپورٹ، پہلے تو یہ رپورٹ لیک ہوئی، اب یہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے، پبلک ہو گئی ہے، تو جب یہ رپورٹ پبلک ہو گئی ہے تو اس پہ کیا پی ٹی آئی جو ہے انٹرنیشنل طور پر یا نیشنل طور پر اس پہ کیا حکمت عملی اپنی بنائے گی اور کہاں تک اس چیز کو لے کر جائے گی؟ دیکھیے کیونکہ یہ رپورٹ عام رپورٹ نہیں ہے، یہ رپورٹ محمد سودے کی نہیں ہے، اس رپورٹ کی اہمیت ہے. جی بالکل، اس کوئی شک نہیں ہے کہ اس رپورٹ نے اس الیکشن کا پول کھول دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پی ٹی آئی کے ساتھ اور جناب عمران خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا بیفور الیکشن اینڈ آفٹر الیکشن اور الیکشن ڈے کے اوپر. تو اس نے تمام جو ہے حقائق سامنے رکھے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے، اس ناجائز حکومت کے ہر اقدام جو ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. یہ کہنا کہ اگر عوام کے اصل مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے تو یہ ایک ایسا المیہ جنم لے گا کہ کوئی بھی طاقتور ہر آنے والے الیکشن کو اسی طرح روند کے چلا جائے گا. تو سر پھر الیکشن ریفارمز کو پھر آپ چاہتے ہیں کہ پش کیا جائے، پی ٹی آئی بھی اپنے پلیٹ فارم سے اس کو مزید پش کرے گی؟
ہم اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. پاکستان تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب تک یہ اپنے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے قانون اور آئین کے تابع بڑھنا ہے یا طاقت کے زور پہ بڑھنا ہے. نیازی صاحب آخری سوال صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے 26 جنوری کو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ 2 ممبران ہیں ان کی جو ختم ہو گئی ہے مدت, لیکن کیونکہ 26ویں ترمیم میں ان کے لیے یہ ریلیکسیشن رکھی گئی تھی کہ جب تک نیا نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ یہ کام جاری رکھیں گے. اب آپ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر پہلے تھے انہوں نے بات کرتے رہے, وہ 2 مہینے ہو گئے وہ نہیں ہیں, وہ نہیں لگا رہے, اس کی وجہ سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر ممبران کی تعیناتی بھی آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ پا رہی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تعیناتی بہت اہمیت کی عامل ہوتی ہے؟ میں نے وہی پہلے کہا کہ کیا آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, اسٹیبل پاکستان یا انسٹیبل پاکستان, طاقت کے زور پہ یا جمہوریت کے بل بوتے پہ. سینٹر آف گریوٹی اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے یعنی کہ عوام کو, آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور نیازی صاحب یہ بتا دیجئے کہ سافٹ جمہوری انقلاب کا ورڈ یوز کیا ہے محمود خان اچکزئی نے, کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ سافٹ انقلاب کا مطلب یہی ہے کہ ہر پاکستانی چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق ہو, یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں بس. بالکل ٹھیک ہے. رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے امجد علی نیازی صاحب کا بہت شکریہ. آپ بتائیں گے ایک بریک کے بعد. اس وقت ہمیں شو میں جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے. شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اس وقت جو ظاہر ہے پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ٹینشنز چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ زبان زد عام ہیں, اور اس میں جو میجر نقطہ وہ BISP کا نظر آ رہا ہے. مریم نواز کہہ رہی ہیں جی میرے معاملات میں آپ لوگ مت بولیے, میں جس طرح سے کرنا چاہوں کروں اپنے پروونس کو سپورٹ, بٹ بلاول بھٹو نے جس طرح BISP کو پروپوز کیا کہ جی آپ اس کے تھرو کریں. آپ کو کیا لگتا ہے روٹ کیا ہے اس پرابلم کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کی جو اس وقت حالت ہے بالخصوص جنوبی پنجاب کی اور سیلاب زدگان کے حوالے سے وہ انتہائی تشویشناک ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دورہ کیا وہاں کا اور وہاں جو ان کی حالت زاد دیکھی تو نظر یہی آیا کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دینا ضروری ہے. یہ 2022 کے اندر بھی سندھ میں شدید سیلاب تھا اور اس وقت سب سے زیادہ متاثر جو صوبہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا. ہم نے BISP کے ذریعے 25,000 روپے فوری کیش ٹرانسفر لوگوں کو کیا. یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کو نہ صرف ورلڈ بینک نے سراہا ہے بلکہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز نے سراہا ہے, اس کی شفافیت اور اس کی افادیت. اب بات یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا یہ تو وفاق سے کیا تھا, یہ کوئی پروونشل سبجیکٹ تو ہے نہیں نا BISP, اٹ از اے فیڈرل سبجیکٹ. اور جب پنجاب میں گئے تو انہوں نے مریم بی بی کی تعریف ہی کری کہ وہ محنت کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, لیکن شاید اس کوشش میں مزید اور چیزیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. آج ہی آپ دیکھیے کہ جو جنگ اور کمالیہ سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں ہمارے سامنے اس میں لوگ پانی پینے کو ترس گئے ہیں, بچے جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے حالات میں لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف دینے کا اس وقت تو ایک ہی انسٹرومنٹ ہے نا, کیونکہ اور تو کوئی سوشل سیفٹی نیٹ ورک اب تک بنایا نہیں گیا پاکستان میں. 2008 میں جب ہم اس کو لے کر آئے تھے BISP کو تو اس کے بعد آج تک کوئی حکومت اور کوئی انسٹرومنٹ نہیں لا سکی, تو اس کو استعمال کیا ہے. اب اگر اس میں کسی کو کوئی بات بری لگ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کو پرسنلی لے رہا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اور انفارچونیٹلی دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اس سیلاب پہ تو سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن جو بیانات آ رہے ہیں جی میرا پانی میری مرضی, یہ چیزیں یہ نہیں ہوتی, جس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ تو پھر کل کو کوئی اٹھ کے کہہ دے گا جناب کہ جی میری گیس ہے, سندھ کہہ دے جی میری گیس میری مرضی میں دوں نہ دوں. تو یہ تو پاکستان کا ایک ایشو ہے نا, پانی تو پاکستان کا ہے.
اچھا ایک بات شرمیلا صاحب، ایک بات جو مریم نواز نے BISP کی اپوزیشن میں کی تھی نا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی اس کے تھرو تو آپ 10,000 روپے دے سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جی پلیز ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ کا جواب۔ دیکھیے 10,000 روپے تو ایک نارمل کیش ٹرانسفر ہر 3 مہینے سے ہوتا ہے نا، جو ایک روٹین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسی انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے زیادہ رقم دینا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2022 میں ٹھیک ہے، سیلاب زدگان کو 25,000 روپے دیے گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی 50,000 دینا چاہتا ہے، وفاق چاہتی ہے کہ 50,000 دے، زیادہ مدد ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، تو وہ الگ بات ہے۔ اس کو 10,000 تو ایک روٹین کی رقم ہے نا جو ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آفت آتی ہے، کلیمٹی آتی ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس کے تھرو امداد پہنچا سکتے ہیں فوری طور پہ لوگوں کو، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جو لب و لہجہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاسی رہنما کے لیے دوسرے سیاسی رہنما کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو عمران خان کو بہت اس بات کے اوپر جی میں کیا کہوں کنڈیم کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کہ وہ جو لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں، نون لیگ کرتی رہی ہے۔ اب جو مریم بی بی کس طرف سے آ رہا ہے، تو دیکھیے نا، یہ ہم تو ان کے بڑے اہم اتحادی ہے، نہریں نکالیں گے، پنجاب کا پانی نہیں ہے جی، پاکستان کا پانی ہے، اور ایک طریقہ کار ہے پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو واٹر کارڈ کے ذریعے ہے۔ تو یہ کوئی بھی صبح کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا میرا پانی، میری فصل، میرا فلاں، یہ نہیں ہے نا۔ ہم یہ پاکستان کی بات کریں، ہم صوبائیت میں نہیں پڑھے نہ، اٹ از سندھ ورسز پنجاب اینڈ پنجاب ورسز ریسٹ آف پاکستان۔ تو ان چیزوں کے اوپر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہماری بےزتی کی جائے اور یہاں ہم حکومتی بینچز پہ بیٹھے رہیں۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، آج ایک مذاکرات آپ کے ہوئے اسپیکر صاحب کے کمرے میں، اور کہا گیا کہ ان مذاکرات میں ہر چیز فائنل ہو گئی ہے، جبکہ پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مطالبہ تھا کہ مریم صاحبہ معذرت کریں۔ اب معذرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو آج مذاکرات ہوئے ہیں، کیا ان مذاکرات میں چیزیں فائنل ہو گئی؟ نہیں جی، بات چیت ہوئی ہے اور بات چیت مزید آگے اور بھی ہوگی، ایز آف ناؤ فائنل نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو ایک ہی بیٹھک کے اندر فائنل ہو جائے، بہت سارے ایشوز ہیں، اور بالخصوص اس وقت جو پنجاب کی طرف سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، جو کہ بہت اہم اتحادی ہے، جو اس کا ادراک ہونا چاہیے ان کو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آج قائرہ صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ تھا اس میں بھی ہمیں اس کے مطابق کچھ نہیں دیا گیا، یہ کیا فارمولہ تھا؟ دیکھیے، پاور شیئرنگ کے حوالے سے پنجاب کے حوالے تو شکایات ہمیں ہیں، جو ریٹن ایگریمنٹ کے اندر ہم سے وعدے کیے گئے تھے اس پہ آج تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، تو وہ تو ایشوز ہیں، اور جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں۔ تو اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہے اس کو منون تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ تو بات چیت چل رہی ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ جی ثاقب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8 فروری الیکشنز کے بعد ہم نے دیکھا، بلکہ اس سے پہلے بھی اپریل 2022 سے جو پیپلز پارٹی ہے، اتحادی ہے اور بڑے مضبوط اتحادی ہے مسلم لیگ نون کی، ابھی الیکشنز کے بعد سے لے کر اب تک مسلم لیگ نون کا رویہ قدرے مختلف رہا ہے، لیکن پچھلے 1 ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تلخی آئی ہے۔ آپ کو ایک تو جو قائرہ صاحب نے بات کی، یہ بات پچھلے 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی 10 کمیٹیاں ہو چکی ہیں آپ کی کہ ہمیں جب وہ پاور شیئرنگ کا فارمولے کے تحت نہیں دیا گیا، تو وہ دے تو نہیں رہی مسلم لیگ نون۔ ایک بات یہ، دوسری مسلم لیگ نون کیا اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو 8-10 سیٹیں ان کو چاہیے قومی اسمبلی میں، یا ان کو جو مسئلہ ہے اگر کوئی انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہوئی تو پیپلز پارٹی کا بار جو ہے وہ کم ہو گیا، ان کے پاس نشستیں اب کافی آ گئی ہیں، تو کیا یہ بھی وجہ آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے نا، ایک نیچرل اکارڈ ہے، اور اس میں ایشوز آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ماضی میں بھی ہوئے، بیٹھے کچھ معاملات طے ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، آگے چلے، ابھی بھی کچھ اسی طریقے کا ہوگا، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ معاملات جو ہیں خوش اسلوبی کی جانب جائیں۔ فقط پاکستان کی عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، سیلاب زدگان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر کے تو پھر یہ ہوگا نا کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ مجروح ہوں گے،
ان کو ریلیف نہیں پہنچے گا. سندھ میں تو دیکھیے سیلاب زدگان کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں, سندھ میں ہاری کارڈ دیا جا رہا ہے, بیج دیے جا رہے ہیں, ڈی اے پی دیا جا رہا ہے, مدد کی جا رہی. ہم چاہتے ہیں کہ باقی صوبوں کو بھی اس طریقے سے ریلیف ملے جو کہ ہونا چاہیے. تو چیزیں ہیں, کچھ حل ہوتی ہیں, کچھ حل نہیں ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ایک ان نیچرل اکارڈ ہے, لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اور ڈیموکریسی ہم ساتھ بیٹھ, مطلب پنجاب میں جو 8-10 میٹنگز ہو چکی ہیں پنجاب میں یہ 8 فروری کے بعد جب سے آپ حکومت کے ساتھ ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں خبریں اندر سے آتی ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نہیں ایگری ہو رہی. تو وہ پچھلے 1.5 سال سے ایگری تو نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کا شیئر جو ہے وہ دیں پنجاب میں, اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان بھی ہو رہا ہے اس وجہ سے میرے خیال میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وہاں پر وہ اس قسم کی اسپیس نہیں دیتے ہیں اور رویہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. لیکن چیزوں کو جب چلانا ہوتا ہے تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے آپ چلائیں. آسان کام نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی بڑے تحمل کے ساتھ کام کرتی ہے اور آگے چلتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر عزت نہیں رہے گی اور آپ اپنے اتحادیوں کا ادراک نہیں کریں گے تو معاملات بہت ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں. وکیل صاحبہ 27ویں آئینی ترمیم کا پھر شور مچ گیا ہے, پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت ہوئی؟ نہیں جی, اس وقت تک تو ہمیں نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, اس کے اندر کیا ہے, وی ڈونٹ نو. لیکن جو بھی ہوگا وہ قوم کے آگے تو آئے گا نا. اگر آ رہی ہوگی تو آپ ساتھ دیں گے؟ جب آئے گی تو دیکھیں گے, تو ڈیلیبریشن ہوگی, دیکھیں اس میں ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ رہی تھیں. رانا عظیم صاحب کا بہت شکریہ, ثاقب آپ کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.